ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وقال تعالی فی مقام آخر یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے تمام ادیان میں سے دین اسلام کو بہت ہی خوبصورت دین بنایا۔ دین اسلام کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ وہ بندہ جس نے ساری زندگی گناہوں میں گزاری ہو، ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزاری ہو، آخری سانس تک اس کے لیے توبہ کے دروازے کھلے رکھے ہیں۔ جبکہ ہندو مذہب کا یہ عقیدہ ہے کہ انسان جب ایک دفعہ گناہ کر لیتا ہے تو دوسرے جنم میں وہ جانور بنا کر اٹھایا جائے گا۔ اب ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم گناہ کریں گے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ دوسرے جنم میں ہمیں جانور بنا دیا جائے گا، تو ان کا یہ عقیدہ ان کے لیے ہزاروں گناہوں کے راستے کھول دیتا ہے۔ اس عقیدے کو سامنے رکھتے ہوئے وہ ساری زندگی گناہوں میں گزارتے ہیں کہ ہم نے جانور تو بننا ہی ہے، تو زندگی جو ہے وہ تو مزے کی گزاریں۔ جبکہ دین اسلام میں اللہ تعالیٰ نے گناہ گاروں کے لیے توبہ کے دروازے کھلے رکھے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہے جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہو جاتا۔ ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جب تک انسان کی روح قبض نہیں کر لی جاتی تب تک اس کے پاس توبہ کا در کھلا ہوا ہے، اس کے پاس وقت ہے، وہ توبہ کر لے گا، اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیں گے۔